السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ عید کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ، آج عید الاضحیٰ کا، اور حجاج کرام بھی ماشاءاللہ منی سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اور سامنے آپ کو باب ملک عبدالعزیز نظر آ رہا ہے، اور یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، پچھلے دنوں میں آپ نے پچھلے ولاگز کے اندر دیکھا ہوگا۔ اب انہوں نے ہٹا دی ہے کیونکہ حج ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں وہ۔ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حج کریں، عمرہ کریں، وہ تو اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، کریں نظارہ ماشاءاللہ، حجاج کرام جیسے جیسے منی سے واپس آ رہے ہیں طواف زیارہ کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ رونقیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ سامنے آپ کو دارالتوحید ہوٹل نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ حجاج کرام بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ تقریباً 5 سوا 5 بجے کا ٹائم ہے شام کے، یا 5:30 کا ہوگا۔ یہ سامنے آپ کو باب ملک فہد نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے ہی سلامت رکھے۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر حج والی عید کا تو خاص کر پتہ چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حج کی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ مقامی ہیں وہ عید پڑھ کے پھر بھول جاتے ہیں کہ عید بھی ہے آج۔ تو اس وجہ سے حرم میں پھر آپ کو حجاج کرام ہی نظر آتے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کا آنا لگا رہتا ہے، جانا لگا رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے، وہ آتے ہیں منی سے، پھر واپس جانا ہوتا ہے جمرات کے لیے سارا کچھ، تو اس وجہ سے۔ اور عید الفطر کا اس لیے پتہ چلتا ہے کیونکہ پردیسیوں کو تو ویسے نہیں پتہ چلتا، وہ عید پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو عید الفطر والے دن بھی پھر حرم ویسے ہی خالی ہو جاتا ہے، شام میں تھوڑا بہت رش رہتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، آپ کریں نظارہ، دیکھیں کیسا بیوٹیفل ویو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہاں سے۔ دونوں، ایک سائیڈ پہ باب ملک فہد ہے اور ایک سائیڈ پہ جو ہے باب ملک عبدالعزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے ہی سلامت رکھے، اور جس جس بہن بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اور یہ پردیس جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ جی باہر چلے جائیں، ہم باہر جا کے بڑی موجیں ہیں، یا باہر اگر ہم چلے جائیں گے تو بڑا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ ظاہری بات ہے، پیسے کماتے ہیں، آہستہ آہستہ اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے بے شک، کیونکہ اب شروع میں آتے ہیں، ظاہری بات ہے سیلریاں تھوڑی بھی ہوتی ہیں، بعد میں زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو یہ نصیب ہے اللہ تعالیٰ، جس کا جتنا نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے نا، تو اتنا اس کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر آئیں، آپ رہیں، آ کے محنت مزدوری کریں آپ اپنی، لیکن ہم پاکستانی زیادہ تر لوگ جو ہیں نا، وہ 90% لوگ تقریباً پیسوں کا ویزا لے کے آتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا یہاں پہ، فلپینیز ہیں، اس کے بعد انڈونیشیا کے ہیں، سری لنکا کے ہیں، انڈیا کے ہیں، اور پاکستانی ہم، اور بنگلہ دیش۔ اب تو مصر کے بھی تھوڑے بہت جو لوگ ہیں نا، وہ بھی پیسوں کا ویزا لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کہ پیسوں کا ویزا لے کے نہ آیا کریں، کمپنی کا ویزا لے کے آئیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمپنی کا جب ویزا دیتی ہے نا، تو پھر وہ اقامہ بھی آپ کو فری بنا کے دیتی ہے، آپ کو رہائش بھی دیتی ہے۔ اگر سیلری تھوڑی کم بھی ہو تو وہ کمپنی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی آپ کے ڈاکومنٹس کی، آپ آئے ہیں، اگلے دن آپ کی ڈیوٹی ہے، میڈیکل کرواؤ، اقامہ بنے نہ بنے، وہ آپ کی سردردی نہیں ہے، وہ کمپنی کی سردردی ہے۔ تو اس لیے آپ باہر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ کے محنت مزدوری کریں، ہم لوگ بھی ہیں، ہر بندہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ چلو جو بھی اپنی طرف سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے گھر کے حالات سیدھے کرنے کے لیے۔ ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہی باہر آتے ہیں زیادہ تر، تو بہتر یہ ہے کہ کمپنی کا ویزا لے کے آئیں، پیسوں کا ویزا لینے کی بجائے۔ پیسوں کا ویزا آپ لے کے آتے ہیں، اس کے بعد پہلے تو سیدھی سی بات ہے، سعودی عربیہ کے اندر ایسا کوئی بھی آزاد ویزا ہے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ لے کے آتے ہیں پھر بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں پھر جیسے جیسے آپ کو کام ملتا ہے، نہیں ملتا، آپ کو 2 4 مہینے 6 اقامہ بنتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا، کیسے سال ہو گیا اور اقامہ سر پہ آ گیا، پھر آپ نے اقامے کے پیسے بھی دینے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے پیچھے بھی بھجوانے ہیں آپ نے اپنے ملک، اپنی کنٹری میں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کمپنی کا ویزا لے کے آئیں، تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور یہ ساتھ آج بفے کی ویڈیو بھی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی ولاگ میں آپ کو مسجد الحرم کی اپڈیٹ دی جائے، حج سے ریلیٹڈ، اور زیارت کروائی جائے آپ کو مسجد الحرم کی، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت کمی اگر رہ بھی جائے تو اس کے لیے معذرت، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً 6 6:30 بجے کا ٹائم ہے، تقریباً اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ کا وقت ہے بالکل، یہ دیکھیں نظارہ کریں ماشاءاللہ۔ اب چھت پہ بھی طواف زیارہ چل رہا ہے، اور نیچے بھی، یہ مغرب کی نماز کے بعد کا نظارہ ہے، اور آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے ہی سلامت رکھے۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ،
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جیسے نماز مغرب کی ختم ہوئی ہے تو لوگ ظاہری بات ہو اسی انتظار میں تھے کہ یہ نیچے باب ملک عبدالعزیز کھولیں اور ہم سیدھے نیچے مطاف میں جائیں۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔